فرعون کی بیٹی کی خواص کا واقعہ۔ السلام علیکم پیارے دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عظیم پیغمبر ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں ایک ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام فرعون تھا۔ فرعون دنیا کا سب سے ظالم بادشاہ تھا اور نعوذ باللہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی عبرتناک سزا دی کہ پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ آج میں آپ کو لوگوں سے فرعون کے زمانے کا ایک سچا واقعہ شیئر کر رہی ہوں۔ فرعون کی بیٹی کی ایک خواص تھی، یعنی نوکرانی، جو خاص طور پر فرعون نے اپنی بیٹی کی دیکھ بھال کے لیے رکھی تھی۔ فرعون کی بیٹی کا ہر کام وہ کرتی، یہاں تک کہ اس کے بال تک وہی بناتی تھی۔ فرعون کی بیٹی کی یہ خواص حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتی تھی، لیکن فرعون کے ڈر اور خوف کی وجہ سے یہ ظاہر نہ ہونے دیتی تھی کہ وہ مسلمان ہے۔ ایک بار خواص فرعون کی بیٹی کے بال سنوار رہی تھی کہ اس کے ہاتھ سے کنگھی چھوٹ گئی۔ اس نے بسم اللہ کہہ کر اٹھائی۔ فرعون کی بیٹی نے پوچھا، یہ تم نے کیا کہا؟ یہ کس کا نام لیا؟ خواص نے کہا، یہ اسی کا نام ہے جس نے تیرے باپ کو پیدا کیا اور اس کو بادشاہی دی۔ لڑکی بہت حیران ہوئی کہ میرے باپ سے بھی کوئی بڑا ہے، کیونکہ نعوذ باللہ ظالم فرعون خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ لڑکی دوڑتی ہوئی فرعون کے پاس گئی، وہ سارا واقعہ سنایا۔ یہ سب سن کر فرعون نہایت غصے میں آ گیا اور اس نے خواص کو بلا کر ڈرایا دھمکایا یا اسے کہا ایمان چھوڑ دو، مگر اس خواص نے فرعون کو صاف کہہ دیا کہ جو چاہے کر لیں مگر میں ایمان نہ چھوڑوں گی۔ سب سے پہلے فرعون نے خواص کے ہاتھ پاؤں میں کیلیں جوڑ کر اس پر انگارے ڈال دیے۔ جب اس سے بھی کچھ نہ ہوا تو خواص کی گود میں ایک بچہ تھا، فرعون نے اس کو آگ میں ڈال دیا۔ لڑکا آگ میں بولا کہ اماں صبر کرو، خبردار ایمان نہ چھوڑنا، غرض وہ خواص اپنے ایمان پر جمی رہی، یہاں تک کہ اس ظالم فرعون نے بیچاری خواص کو بھی پکڑ کر اس جلتے تنور میں ڈال دیا۔ سبحان اللہ، کس قدر ایمان کی پکی خاتون تھی، جان دے دی مگر ایمان پر قائم رہی۔ تو پیارے دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ایمان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیں ہر حال میں اپنے ایمان پر قائم رہنا چاہیے، ہمیں کتنی ہی بھی تکلیفیں اور مصیبتیں کیوں نہ برداشت کرنی پڑیں، اپنے نفس کی خوشی کے لیے یا کسی لالچ، مصیبت اور تکلیف کی وجہ سے اپنے ایمان میں خلل مت ڈالیں۔